बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई मीडिया वॉर का आगाज हो गया है। दोनों मुल्क एक दूसरे को दहशतगर्द रियासत करार देने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान इस बात पर जश्न मना रहा है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान इस बात को भी सेलिब्रेट कर रहा है कि दहशतगर्द भारतीय शहरी हैं, मगर भारतीय मीडिया इस दहशतगर्दी के वाक़े को मुसलमानों के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर रहा है। क्या इस बात पर पाकिस्तान को तशवीश होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान की मीडिया स्ट्रैटेजी इस एक दहशतगर्दी के वाक़े को ठीक तरीके से ट्रांसलेट कर पा रही है? ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी का ये वाक़या मुसलमानों के कब्रिस्तानों की बेहरमती का बाइस क्यों बना? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दी का ये वाकया पेश आया, जिसमें 2 दहशतगर्दों की फायरिंग से 16 कीमती जानें जाया हो गई और हुकूमत ने यह दावा किया कि मरने वाले यहूदी थे और मारने वाले मुसलमान थे, मगर इस पूरे दहशतगर्दी के वाकये में बचाने वाला भी एक मुसलमान ही था। इस पूरे वाक़े के बाद फौरी तौर पर इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का एक नया लेबल लगाने की कोशिश की। पूरे इंडियन मीडिया में कैंपेन चली और दोबारा उसी पुराने नैरेटिव को दोहराया गया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान अचानक डिफेंसिव पोजीशन में चला गया। हुकूमत सख्ते में चली गई, लोग भी परेशान हो गए कि दोबारा पाकिस्तान पर एक मुश्किल वक्त इस किस्म के वाकयात की वजह से जरूर आएगा। अब ये बहस जारी ही थी। चंद घंटों के बाद सूरत हाल बदली और बदलने के बाद अब जो हकाइक सामने आए उसमें पता चला कि दोनों हमलावर, जिनका नाम साजिद अकरम और नवीद अकरम था, ये भारतीय शहरी हैं। ये भारतीय रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं और हैदराबाद शहर है भारत का, ये वहां से ताल्लुक रखते हैं। और ये 1998 में भारत से साजिद ने हिजरत की थी ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट वीजा के तौर पर। 1998 से लेके आज तक 6 मरतबा ये दहशतगर्द भारत का दौरा कर चुका है। इस दहशतगर्द ने चंद माह कबल भी फिलिपाइन का दौरा किया। इस दौरे की नौयत क्या थी, मकासद क्या थे, ये अभी तक हमें नहीं मालूम। मगर जब से ये रिपोर्ट सामने आई कि दहशतगर्द का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, भारत के साथ है, तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की हुकूमत एक सेलिब्रेशन मूड में है, एक जश्न है। पहली तो इस चीज की खुशी है कि शुक्र है कि दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं था। फिर दूसरे जो जश्न मनाने की वजह है वो ये है कि ये जो दहशतगर्द है इसका ताल्लुक भारत के साथ है। चूंकि भारत के साथ है तो इस वजह से हमें इस वाक़े को एक सेलिब्रेशन मूड के तौर पर लेना चाहिए। हम ये नहीं सोच रहे कि ये जो दहशतगर्द हैं ये अपने आप को मुसलमान क्लेम करते हैं। ये इस्लाम की ठीक तशरीह है या नहीं, इसके ऊपर बहस अलहदा है, मगर ये अपने आप को पेंट कर रहे हैं बतौर एक मुसलमान के। और मुसलमान कौन? जिसका ताल्लुक भारत के साथ है। अब भारतीय मीडिया ने, भारतीय हुकूमत ने एक नया ट्विस्ट दिया है और इस दहशतगर्दी के वाक़े को इस्लाम मुखालिफ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए अब इस्तेमाल किया जा रहा है और एक इस्लामोफोबिया की एक वाज़ेह छाप इंडियन मीडिया में दिखाई दे रही है। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसका जो जवाब पैदा किया जाता है वो इस्लाम के साथ है। इस्लामी तालीमात कुछ इस किस्म का मैसेज पोर्ट्रे करती हैं जिससे कि दहशतगर्दी जन्म लेती है, फरोग देती है। अब ये वो ट्विस्ट है
جو انڈین میڈیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں پر اٹیک کے لیے، اور وہ جو ایک ہندوتوا فلسفی ہے آر ایس ایس کی، جس کے تحت وہ کبھی بابری مسجد کو شہید کرتے ہیں، کبھی انڈیا میں حجاب پہننے پر پابندی عائد کرتے ہیں، وہ جو ایکسٹریمسٹ ایٹیچیوڈ ہے اس کو ایک جسٹیفیکیشن مل رہی ہے کہ آج بھارت کی جو بدنامی ہو رہی ہے، آج جو بھارت کو ایک دہشت گرد ریاست تصور کیا جا رہا ہے، ایک ٹیررسٹ ایکسپورٹر کنٹری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، تو وہ ان مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو مسلمان ہیں بھارت میں بسنے والے، یہ ایک سینس آف امبیرسمنٹ ہے۔ تو اب اس پورے ایپیسوڈ کو بھارتی مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ بی جے پی کر رہی ہے، یہ مودی کا جو گودی میڈیا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، اور اس کام کے لیے جو سب سے بڑا ایندھن ہے وہ پاکستان نے پرووائڈ کیا ہے۔ یعنی پاکستان اس واقعے کی مذمت کرتا ہے، اس پر بھی افسوس کا اظہار کرتا ہے، مگر جس طریقے سے بھارت کی جو ایک نیرو مائنڈ اپروچ ہے کہ اس نے اس دہشت گردی کے واقعے کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا، بالکل اسی اسٹریٹجی کے اوپر پاکستان نے بھی پورے انسیڈنٹ کو اکیڈیمکلی دیکھنے کی بجائے بھارت بیشنگ کے اوپر ہم نے فوکس کیا، اور نقصان کس کا ہوا ہے؟ مسلمانوں کا۔ امیج کس کا تباہ ہوا؟ اسلام کا۔ یہاں پر اب جو کنفیوژن چل رہی ہے کہ دو نقطۂ نظر ہیں، ایک وہ جنہوں نے گولی چلائی اور دوسرا وہ جس نے اس گولی کو روکنے کی کوشش کی۔ اب یہ دو مسلمان ہیں، دو ٹریک ہیں، بالکل ایگزامپلس میں اس طرح سے دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک طرف داعش کا اسلام ہے، ایک طرف ٹی ٹی پی کا اسلام ہے، اور دوسری طرف ریاست پاکستان ہے، پاکستان کی 99% پاپولیشن ہے۔ ہم کہتے ہیں خودکش دھماکے حرام ہیں، ہم کہتے ہیں بے گناہ انسانوں کا قتل جو ہے وہ ناجائز ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ مگر جو لوگ یہ قتل کر رہے ہیں، جو لوگ یہ خودکش دھماکے کر رہے ہیں، وہ مذہب کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ ہم ان کو اسلام نہیں کہہ سکتے، ہم انہیں مسلمان تصور نہیں کرتے، ہم انہیں فتنہ الخوارج کہتے ہیں، فتنے کے طور پر ہم اس کو ایک انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں انڈین میڈیا کے ساتھ بھی گفتگو کے دوران ڈیولپ کرنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو ہمیں دہشت گرد کے طور پر لینا ہے، مسلمان دہشت گرد کے طور پر نہیں لینا۔ اگر کوئی برائے نام اپنے نام کے ساتھ مسلمان لگا رہا ہے تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام مسلمان دہشت گرد ہیں اور اسلام اس کے لیے کوئی جواز پیدا کرتا ہے۔ تو ایک بڑی باریک، بڑی ایک نیرو لائن ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس پورے واقعے کے بعد جہاں پر ایک شامی نژاد شخص احمد ایک ہیرو کے طور پر پینٹ کیا گیا، اور اس نے ایک بڑی بہادری کی ایک داستان رقم کی جس کو لاکھوں ڈالر اب لوگ عطیے کے طور پر دے رہے ہیں، وہیں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اس کا خدشہ تھا، کل بھی میں نے ویلاگ میں بات کہی تھی، اسلاموفوبیا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات کا رونما ہونا۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ آج جو رپورٹیں آئی ہیں سڈنی سے کہ مسلمانوں کا ایک قبرستان، اس قبرستان کی بے حرمتی کی گئی، وہاں پر ناپاک جانوروں کے سر اعضاء کاٹ کر ان قبروں پر، مسلمانوں کی قبروں پر رکھے گئے، جس کو بعد میں پولیس نے کوپریشن کیا اور ان اعضاء کو اٹھایا اور وہاں پہ قبرستان کو صاف کیا۔ تو یہ ایک ریاکشن ہے، ایک اسلاموفوبیا کے خلاف، ایک جو مسلمانوں کے خلاف ایک جو سوچ اور ایک نقطہ نظر کی تنگ نظری ہے، یہ وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو اس سوچ اور اپروچ کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو یہودی کمیونٹی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، غیر مسلم کو قتل کرنا، اس کے لیے لوگ ایک توجیہ نکال لیتے ہیں چونکہ ان کا قتل جائز ہے۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی مسلمان نہیں ہے مگر میں اس سے جینے کا حق نہیں چھین سکتا، میں اس سے اس کا فنڈامنٹل رائٹ چھیننے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق چیزوں کو پریچ کر رہا ہے، ہم اپنے مذہب کے مطابق چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو اس پورے سینیریو میں، اس پوری سچویشن کے دوران جو ایک بین المذاہب مکالمہ ہے اس کی ایک بڑی شدید ضرورت ہے کہ
کوئی دہشت گرد مسیحی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اس دہشت گرد کو مذہب سے علیحدہ کرنا پڑے گا۔ دنیا کا کوئی مذہب دہشت گردی کی طرف نہیں لے کے جاتا، اور جب دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے تو اس ایک واقعے کے بھی سمٹمز کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے جس میں ایک یہودی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا اس واقعے کا تعلق جو کچھ غزہ میں اسرائیل، جو کہ یہودی ملک ہے، یہودی ریاست ہے، اس نے جو کچھ غزہ کے لوگوں کے ساتھ کیا، کیا یہ اس کا رد عمل تو نہیں ہے، اس کا ریاکشن تو نہیں ہے؟ ہمیں اس دہشت گردی پر بھی بات کرنی پڑے گی جو اسرائیل کر رہا ہے، تاکہ ایک بیلنس ڈبیٹ ہو۔ یہ جو پک اینڈ چوز ہے، جو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے کہ اگر مسلمان غلط کرے گا تو اس پہ بحث بھی ہوگی، اس پہ مکالمہ بھی ہوگا، اس میں کٹہرے میں بھی کھڑا کیا جائے گا، لیکن اگر ایک دہشت گردی امریکہ کرتا ہے، دہشت گردی اسرائیل کرتا ہے، تو اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، اس کو ہم دفاع کا نام دے دیں گے۔ تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اس کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میرا خیال ہے کہ ہمیں جشن نہیں منانا چاہیے، میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی قسم کے سیلیبریشن موڈ کے اندر ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہمارا سیلیبریٹ کرنا بھارت میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔